السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں 5واں خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو آج یہ تمام سبق پڑھ کے بھی سناؤں گا اور آج ہی ہم اس کی مشق بھی ختم کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو سبق آپ کے کورس میں شامل کیا گیا ہے، تو پہلے اس کی تدریسی مقاصد، یعنی آپ کے کورس میں کیوں شامل کیا ہے، اس کی وجوہات۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے کسی قدر واقف ہو جائیں، یعنی طلباء جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ نمبر 2، نظام خلافت اور خلفائے راشدین کے اوصاف سے آگاہ ہو جائیں۔ کون آگاہ ہو جائیں؟ طلباء۔ نمبر 3، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عظمت اور کارناموں سے آشنا ہو جائیں۔ نمبر 4، سمجھ سکیں کہ اسلامی خلافت کی بنیاد جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف پر ہے۔ نمبر 5 وجہ کیا ہے اس کی، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بے مثال اخلاقی جرأتوں سے روشناس ہو پائیں۔ یہ اس کی وجوہات ہیں۔ جس میں خاص الفاظ کیا ہیں؟ عبرت، ہوس پرستی، تشبیہ، بیعت، صیغہ راز، ملوکیت، آفرین، تقوی، بیت المال، جزیہ، ترویج، دار فانی۔ یہ خاص الفاظ ہیں، پھر اب جب یہ الفاظ آگے آئیں گے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے جائیں گے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں کہ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں۔ عبرت پکڑنا کسے کہتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرنا، ان سے عبرت پکڑیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں، یہ نیک اعمال ہیں۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ ہوس پرستی کہتے ہیں یعنی مطلب چیزوں کی لالچ، ہوس پرستی، لالچ پرستی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یک بعد دیگرے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار و بدامنی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا کہ جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 عیسوی یعنی بمطابق 61 ہجری، یعنی سن ہجری جو ہے اسلامی سال 61 سے ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو
بہت مختصر عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال اخلاقی جرأتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرمانبرداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا و امراء کی طرح فاروق البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا تو آپ صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے انہوں نے بیت المال کو اپنے ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے۔ آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رکھا۔ سرکاری خیرات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ نے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافہ کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا، آپ نے اس کی ممانعت کر دی۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی۔ آپ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ سادگی، عز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے
وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے عمرا آپ سے سخت ناخوش و ناراض تھے، اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ پر جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ تو جناب اب ہم اس جو کلاس آٹھویں کلاس کا سبق نمبر 13 حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو مضمون ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، شر کی مثالیں کس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں؟ جواب ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں۔ ب، خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے خلافت راشدہ۔ عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ حضرت عمر، اس کو صحیح کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ منتقل ہونے سے قبل عمر بن عبدالعزیز کس طرح زندگی گزار رہے تھے؟ اس کا جواب ہے بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا کی طرح۔ یہ ہے احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے جو خود اپنے اوپر احکام الہیہ کو لاگو کر سکے۔ سوال نمبر 2، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ تو چلیے ہم نے آپ کے لیے کر دیا سب کچھ۔ یہ الف ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ ب، حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے کب؟ تقریباً 40 سال کی عمر میں۔ جیم، پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے کس کو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ دال، سلیمان بن عبد المالک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں درج تھا کس کا نام؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال میں اپنا مال جمع کرایا، کتنا؟ سارا مال۔ واو، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے تو آپ نے پہنا کرتا کیا؟ میلا کرتا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ خیر و شر، عبرت پکڑنا، اعمال، مال و متاع، وقف کرنا، نادر۔ تو جناب اس کا جواب ہے کہ خیر و شر کہتے ہیں اچھائی اور برائی کو، عبرت پکڑنا کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا، اعمال کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی انسان نے کیا ہو، مال و متاع کہتے ہیں دولت کو، جائیداد کو، وقف کرنا کہتے ہیں نیک مقاصد کے لیے مقرر کر دینا، کسی بھی چیز کو، پیسے کو، جائیداد کو، تو اسے کہتے ہیں وقف کرنا کہتے ہیں۔ نادر کہتے ہیں نہایت قیمتی کو، نایاب کو۔ سوال نمبر 4، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ تو گمراہی کو ملا دیا ہم نے ہدایت سے۔ یہ اس کا متضاد کیا ہے؟ گمراہی کا متضاد ہے ہدایت۔ عدل کا متضاد ہے ظلم۔ خیر کا متضاد ہے شر۔
سچائی کا متضاد ہے جھوٹ. ابدی کا متضاد کیا ہے؟ ابدی کا متضاد ہے مختصر. اور میلا کے متضاد ہے اجلا. سوال نمبر 5. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. تو ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا کہ یہ الف، یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد ڈیش سے بھری پڑی ہے. یہاں ڈیش میں کیا آئے گا؟ مثالوں سے بھری پڑی ہے. بے، انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے ڈیش کا خطاب بھی دیا گیا. کس کا خطاب دیا گیا؟ عمر ثانی کا خطاب دیا گیا. جیم، یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے ڈیش جاتی ہے. تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ جانی اور پہچانی جاتی ہے. دال، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق کی ڈیش تھی. کیا تھی؟ پوتی. ہے، جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری ڈیش کرو. اس میں ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ اطاعت. میری اطاعت کرو. سوال نمبر 6. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. شک کی جمع شکوک. مثال کی جمع مثال. صفت کی جمع ہے صفات. عمل کی جمع ہے اعمال. خلیفہ کی جمع ہے خلفاء. خدمت کی جمع ہے خدمات. اصل کی جمع ہے اصول. امتیاز کی جمع ہے امتیازات. اور غلطی کی جمع ہے غلات. سوال نمبر 7. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. تو الفاظ کیا ہیں؟ جہالت، خود غرضی، میسر آنا، وصیت، پیش، اطاعت اور دل دادا. تو ہم نے آپ کے لیے یہ سب بنا دیا ہے. جواب: جہالت کا جملہ ہے اسلام سے پہلے کے دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے. خود غرضی، صرف اپنے بارے میں سوچنا خود غرضی کہلاتی ہے. میسر آنا، زمانے جنگ میں 2 وقت کی روٹی میسر آنا بہت بڑی بات ہے. وصیت، مرنے سے پہلے ہر انسان کو اپنے مال و متاع کے بارے میں وصیت کر دینا چاہیے. پیش، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہنا چاہیے. آگے پیش کہتے ہیں آگے. اطاعت، حاکم وقت کے اطاعت سب پر فرض ہے. دل دادا، اچھا مال کرنے والا سب کا دل دادا ہوتا ہے. سوال نمبر 8. سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں. الف، عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لہذا اس کا نشان لگا دیا. بے، عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کیا. یہ غلط ہے، لہذا غلط کا نشان لگا دیا. جیم، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا تھا، لہذا یہاں پہ نشان لگا دیا ہم نے. دال، بنو امیہ کی طبقے کے عمرہ آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے. یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت ناخوش تھے، اس لیے کہ ان کے تمام جو عیاشیاں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں. اسلام کا خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ فقیری کی زندگی گزارتے تھے. یہ غلط ہے، کیونکہ وہ منتخب ہونے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے. سوال نمبر 9. مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں. سابقہ کیسے کہتے ہیں؟ سابقہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں اور اس سے مل کے جو دوسرا لفظ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں سابقے. سابقے کون سے یہاں پر؟ خوش، ہم، بے، نا. تو خوش کے ہم نے 3 الفاظ بنانے ہیں. خوش سے خوش دل، خوشگوار، خوشبو. ہم سابقے کے ساتھ ہم نے بنانے الفاظ وہ کیا بن گئے؟ ہمراز، ہم وطن، ہمراہی. بے ایک سابقہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے الفاظ بنانے ہیں بے سرا، بے لگام، بے پرواہ. نا ایک سابقہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے الفاظ بنانے ہیں تو کیا بن گئے؟ نادان، نالائق، ناگوار. اچھا جناب، اس کے بعد اب کیا ہے کہ آگے سرگرمیاں کچھ اس میں ہے کہ خلافت راشدہ کے موضوع پر ایک مختصر مضمون تحریر کریں. تو یہ مضمون ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وصال کے بعد امت محمدیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالترتیب اپنا خلیفہ منتخب کیا. ان 4 صحابہ کرام کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ خلافت جو صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر ہو. یہ وہ دور ہے کہ جب فتنوں نے بھی سر اٹھایا اور بغاوت کی بھی تحریکیں چلنے لگیں، لیکن ان خلفاء نے ان تمام فتنوں اور بغاوتوں کو کچل کر دین اسلام اور مملکت اسلامی کو مستحکم بنایا
یہ چاروں خلفاء اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے اور سادگی، سچائی اور نیکی کی مجسم تصویر تھے۔ اس دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں عرب سے نکل کر عجم میں دور دور تک پھیل گئی اور دین اسلام تیزی سے پھیلتا گیا اور اللہ واحد کا پیغام دنیا میں ہر طرف گونجنے لگا۔ دنیا سے برائیاں ختم ہونے لگیں اور نسل انسانی کو صحیح معنوں میں انسانیت کا مفہوم معلوم ہوا۔ جہالت کا اندھیرا دور ہونے لگا اور علم کا دورہ شروع ہوا۔ نئے تعلیمی ادارے قائم ہوئے جہاں سے انسان کی ہر شعبہ زندگی میں ایک ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اسلام سے پہلے عرب دنیا ہر قسم کی معاشرتی برائی میں غرق تھی۔ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا اور لڑکی کو زندہ ہی زمین میں دبا کر مار دیا جاتا تھا۔ طاقت کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا اور کمزور کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ قبیلے کے سرداروں کو خدائی اختیارات حاصل تھے اور کسی کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جس پیغام کو پہنچایا اس پیغام کو مزید دنیا تک جس تیزی سے خلافت راشدہ کے زمانے میں پہنچا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان خلفائے راشد نے اسلام کو جو عملی نمونہ پیش کیا اس سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور دور دور کے بسنے والے قبائل جوک در جوک اسلام کے دائرے میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح دنیا سے برائیاں ختم ہوتی گئیں اور امن و سلامتی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ تو یہ مضمون آپ کے لیے لکھ دیا ہم نے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نظام سلطنت کی نمایاں خوبیاں اپنی کاپی میں نکات دار لکھیں۔ تو یہ آپ سب اوپر لکھی ہوئی ہیں تو آپ ان کو لکھ لیجیے گا۔ تیسرا ہے کہ جمہوریت کے موضوع پر تقریری مقابلہ منعقد کریں۔ ظاہر ہے وہ بھی یہاں ممکن نہیں ہے، یہ تقریری مقابلہ آپ خود اپنی کلاس میں منعقد کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آج کا سبق اور اس کی مشق جو ہے یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج یہ سبق نمبر 13 جو ہے 8ویں کلاس کا، آج یہ سبق بھی یہاں ختم ہو گیا اور اس کی ہم نے آج مشق بھی کر لی ہے۔ تو اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے سبق کی اطلاع فوری طور پہ ہو جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے۔ اور آپ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکیں اور امتحانوں میں اچھے نمبر اور اچھا گریڈ حاصل کر سکیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔